السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ پھر عشاء کی نماز میں پڑھی آپ نے سورت؟ جس کو یاد ہوگی اسی نے پڑھی ہوگی۔ جن کو یاد نہیں وہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اور اگر یاد نہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سوتے وقت لگا لیں یا آئی پاڈ سے سن لیں، یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ضرور کریں تاکہ آپ اس سنت کی پیروی کر سکیں۔ اور میرے پاس ایک سی ڈی تھی جس میں 10 یا 11 دفعہ یہی صورت، جیسے قاری مشاری کی آواز میں، پھر غامدی اور اسی طرح، تو اس کی کچھ کاپیز تو میں نے رکھوائی تھی، پتہ نہیں ابھی مزید سٹال پر ہیں یا نہیں، تو انشاءاللہ اویلیبل کر دیں گے اس کو۔ اور میں نے ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر اس کے لیے فکس کیا ہوا تھا کہ اس میں کچھ اور نہیں ڈلے گا، اور وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہی رہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور نہیں پڑھ سکتا، تو انسان لگا کر پھر ساتھ ساتھ دل میں پڑھتا رہے تو بھولتا بھی نہیں۔ اور ویسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پڑھنے سے یا کسی سے جب انسان سنتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، یعنی رات کو اگر ہم تھکے ہوئے اور نیند آ رہی ہے تو ہم صرف فرض پورا کریں گے، لیکن اگر کسی اچھی آواز میں ہم سن رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بالکل اور طرح ہوگا۔ اور کسی کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے بائی دا وے کیا فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا؟ جی، موت کی یاد دلاتی اور قبر کے عذاب سے نجات دینے والی۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ واقعہ، ٹھیک ہے، واقعہ۔ بلکہ اس سورت اور سورت الف لام میم السجدہ کے بارے میں ایک قول بھی ہے لئیس کا، وہ کہتے ہیں کہ طاؤس کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں باقی قرآن مجید کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ اجر رکھتی ہیں، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کب نازل ہوئی تھی یہ سورت؟ نبوت کے ابتدائی دور میں۔ کتنی آیات ہیں اور الفاظ کتنے اور حروف کتنے؟ 1313، ٹھیک ہے۔ تبارک کا لفظ آتے ہی دل میں کیا آتا ہے آپ کے؟ اونچائی، بلندی، بڑائی، کثرت، یعنی اللہ اکبر کہنا اپنی جگہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، لیکن جب تبارک الذی کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی خیال آنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اس کی صفات سب سے زیادہ بلند ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدیر کے لفظ سے کیا آپ کے ذہن میں امیجنیشن آتی؟ پاور، مائٹ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے غم رنج صدمے ہوتے ہیں نا، وہ ہم دن کو بھولے رہتے ہیں، لیکن جب رات کو سونے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پھر اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو آپ کا غم، آپ کا دکھ ایک امید میں بدل جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہر انسان کی یہ کمزوری ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کو ضرور ایسا ملے کہ جو سب کچھ کر سکتا ہو، اور انسان یہ کوالٹی انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ کسی بھی انسان میں یہ کوالٹی ہو نہیں سکتی، یہ صرف ایک ہی ہستی میں ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ صرف وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جب آپ دعا مانگے تو اس وقت بھی پوری امید کے ساتھ مانگا کرے، یہ کہتے ہوئے کہ انک علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، موت اور زندگی کو کس لیے بنایا؟ خصوصاً ہماری انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ اور ہم اس زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد، یا ہم نے اپنی زندگی کو کبھی اس سینس میں دیکھا، اس اعتبار سے دیکھا کہ یہ تو امتحان کے لیے ہے، اس کو تو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم ٹیسٹ کیے جانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو کیوں؟
تاکہ کیا دیکھا جائے کہ کون کیا کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے، کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، احسن عملا، کس کے کاموں میں کوالٹی ہے، کس کے کام سب سے بہترین ہے. اچھا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے تو پھر مجھے اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ کیا واقعی میرے کام پھر اچھے ہیں، بہترین ہیں؟ کیا لغو کو بہترین کہہ سکتے ہیں ہم؟ لغو، بیکار، بے مقصد، بے فائدہ، بلا ضرورت باتیں، کام، کیا ان کو بھی بہترین میں ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں. صرف اچھے اور برے کی بات نہیں ہے، بلکہ احسن اور غلط یا برے میں کمپیرزن ہے. اوپر کے درجے میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ آپ کو. ایکم احسن عملا. آپ دیکھیے کہ یہ سورت جو ہے یہ چونکہ روز پڑھی جانے والی صورتوں میں سے، مثلا سورت فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید کی یہ سورت ہے جسے روز پڑھنے کے لیے کہا گیا. سورت کہف کب پڑھتے ہیں؟ ہر جمعے کو. باقی صورتیں ترتیب کے ساتھ جب آپ چاہیں. الف لام میم السجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھتے تھے، لیکن اس سورت کے پڑھنے کی زیادہ تاکید آئی ہے، اس کے بارے میں زیادہ روایات ملتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اس کو بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا. اور دن کا آخری کام، سونے سے پہلے کا آخری کام اس سورت کا پڑھنا قرار پایا. تو اس میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو بالکل ابتدا میں ہی ہمیں زندگی کا مقصد بتا دیا گیا ہے. اور ہم سب کو یہ مقصد بہت اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، میل جول کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو، اور اس سے آگے جتنے بھی لوگ ہمارے دائرہ کار میں آئے، جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ان سب کو ایک سوچ دیں، انہیں سوچنے پہ مجبور کریں. کیا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ سوچو تو صحیح، کیوں پیدا ہوئے ہو؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو بنائی جاتی ہے، اس کے بنائے جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مثلا اس اینک کا کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی شیشہ لگا کے فریم میں ناک پہ رکھ لیا گیا؟ اس کو کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ صاف دکھائی دے، بہتر دکھائی دے. آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے، اس قلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری کریشن میں سب سے پہلے پیدا کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ہماری زندگی کی پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے، اولین درجے کا کام ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا؟ جب اسے بنایا گیا تو اسے کیا کہا گیا؟ لکھو. تو قلم نے کیا کہا؟ کیا لکھوں، کیا لکھا جائے؟ تو پھر تقدیر لکھنے کے لیے کہا گیا. اور یہ کب ہوا تھا؟ کتنے سال پہلے؟ زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے. تو اس کے پیدا کیے جانے کا بھی ایک مقصد ہے. کیا آسمان کے پیدا کیے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ہم نے ان سب کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق. ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. آسمان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، زمین کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، زمین کے اوپر پائی جانے والی چیزوں کا ایک مقصد ہے. ہر چیز ایک مقصد سے بنائی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہ ہو؟
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مقصد سے عاری ہوتے ہیں، مقصد سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ عموماً ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. عموماً غم، دکھ، پریشانی ان کے اوپر چھائی رہتی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کس لیے بنائے گئے. اور یہی مقدر ہے ہر بیکار چیز کا. کوئی بھی چیز جس کے بارے میں یہ نہ پتا ہو کہ یہ کیوں بنائی گئی ہے، وہ بیکار ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مختلف پودے ہیں، پھل پھول ہیں، یا مختلف قسم کی دھاتیں ہیں جو مائنز وغیرہ سے نکالتے ہیں آپ، یا جانور ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی. لیکن ہر چیز کی ویلیو کب پتہ چلی؟ ہر چیز کی قیمت کیسے متعین ہوئی؟ کس چیز کی قیمت زیادہ تھی اور کس کی کم؟ جو زیادہ کارآمد تھی، جو زیادہ فائدہ مند تھی، وہ زیادہ قیمتی تھی. کیا سونے کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ دنیا میں کم پایا جاتا ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیے نباتات میں، پھلوں میں دیکھیے، پھولوں میں دیکھیے، ہر چیز کے اندر. تو کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کس سے ہوتی ہے؟ اس کے فائدے سے، کہ اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جائے گا، اس سے کیا کام لیا جائے گا. انسانوں میں سے کس کی قیمت زیادہ ہوتی؟ جو سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی لوگوں میں سے کون سے لوگ زیادہ محبوب ہیں، کون زیادہ پسند ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں. تو اگر کسی شخص کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، اور وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، نہ وہ کسی امتحان میں پاس ہوتا ہے، نہ زندگی کا کوئی مقصد سمجھتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا انسان کیا ہے؟ بالکل ردی کباڑ، اس کا کچھ فائدہ نہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سب ایک ایکسرسائز کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، ان سے شروع کریں جن سے آپ کی کچھ فرینکنس، جن سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، جن سے آپ بات کر سکتے ہیں. کیا بات کریں گے؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے پوچھا کہ مقصد ہوتا کیا ہے. یعنی اب حال یہ ہے کہ لوگوں کو لفظ مقصد بھی نہیں پتا. تو اس کے لیے آپ پھر کیا کریں؟ اگزامپل سے کام لیں. تو مثلا یہ پین کس لیے، یہ کاغذ کس لیے؟ وہ کہیں گے لکھنے کے لیے، یہ اس پر لکھنے کے لیے، اور یہ ویسے لکھنے کے لیے. تو پھر اسی طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا اگر یہ لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور یہ پینے کے لیے، اور یہ کھانے کے لیے ہے، تو پھر آپ کس لیے؟ اسی کوشچنز کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کر لیجیے. اگر ان سب کا مقصد ہے اور آپ کا کوئی مقصد نہیں، تو پھر تو بات ہی گئی. پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص جتنا فائدہ مند ہونے لگتا ہے، اتنے اس کے امتحان زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، جو مری ہوئی لاش ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے، اس کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے. ہوتا ہے نا کسی چیز سے بندہ ٹھوکر مار کے دیکھ لیتا ہے کہ پتہ ہے دور سے اسمیل آ رہی، مردار پڑا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا. لیکن جو شخص جیتا جاگتا کارآمد ہے، مفید ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا. جو ہی آپ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے امتحان بن جاتے ہیں، اور دوسرے آپ کے لیے امتحان بن جاتے ہیں. ساتھ ہی آپ کے امتحان کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اس نے بنائی تم کو اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے. اور کسی بھی چیز کا ٹیسٹ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی قدر و قیمت پتہ چلے. مثلا کس چیز کو پرکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی مثال سے سمجھائیے مجھے. جیسے سونے کو پگھلایا جاتا ہے آگ پر، چاندی کو پگھلایا جاتا ہے، اور پھر اس کا میل کچیل دور کیا جاتا ہے. برتن کو ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے، اور کسی چیز کو. آپ مکان خریدنا چاہیں، آپ گاڑی خریدنا چاہیں، آپ کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ کوئی کپڑا، کوئی برتن، کوئی بھی چیز، تو بس ایسے ہی لے لیتے ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ جب کوئی آرمی میں جاتا ہے تو اس کے مختلف طرح کے ٹیسٹ ہے، ریٹن ٹیسٹ ہے، اورل ٹیسٹ ہے، پھر اس کے بعد IQ ٹیسٹ ہے.
اور فزیکل ایبلٹیز کا ٹیسٹ ہے، اور ان سارے ٹیسٹوں کو پاس کر کے پھر اس کو چنا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی نے بھی جنت کے لیے اس زمین سے بندوں کو چننا ہے، اور اس چناؤ کے لیے انہیں کس سے گزارا جا رہا ہے؟ ٹیسٹ سے، اور ایک سخت قسم کے امتحان سے. پھر یہ بتائیے کہ یہ ٹیسٹ کدھر سے آتے ہیں؟ کچھ تو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں، اور کچھ ٹیسٹ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، ماحول سے آتے ہیں، کچھ اپنے اندر سے آتے ہیں، کچھ امتحان اندر سے ہوتے ہیں، کچھ باہر سے ہوتے ہیں، کچھ موڈ مرضی کے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں کے ہوتے ہیں. جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے تم کو پیدا ہی کس لیے کیا کہ ٹھوک بجا کر دیکھوں ایکم احسن عملا، کہ یہ ٹیسٹ پاس کون کرتا ہے اور پاس کر کے جنت میں جانے کا مستحق کون ہے. دنیا میں واقعی احسن عمل کرنا، کوئی بھی کوالٹی کا کام کرنا پیشنس مانگتا ہے، لیکن ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی قیمت نہیں دینا چاہتا. تو آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کوئی گھر خریدنا چاہیں اور اپنی مرضی کا خریدنا چاہیں اور آپ کہیں کہ نہیں قیمت میں نہیں دے سکتا لیکن مجھے گھر یہی چاہیے، تو کیا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ قیمت دیے بغیر گھر لے لیں؟ نہیں، آپ کو قیمت پے کرنی پڑے گی. دنیا میں بھی کامیابی کے لیے، کوالٹی کے لیے، بہتر زندگی کے لیے، کوالٹی لائف کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکریفائسز کرنی پڑتی، اس کی قیمت دینی پڑتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، ہر چیز کی پرائس آپ کو پے کرنی. تو اسی طرح جنت اللہ کا سودا ہے. حدیث میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک گز بھر کی جگہ کتنی مہنگی ہے؟ دنیا و ما فیہا سے ساری دنیا بھی دے دے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی، اور ساری دنیا کا سونا بھی آپ دے دیں اور ساری دنیا میں جو نعمتیں دولتیں سب دے دیں اور پھر چاہیں کہ اپنی جان چھڑا لیں جہنم سے، نہیں چھڑا سکتے. ہاں اگر احسن عمل ہے اور اللہ کی رحمت ہے تو بات بن جائے گی. تو ہم میں سے ہر بندے کو جو اس زمین پر ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہاں آرام کے لیے نہیں آیا، عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ یہاں آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک امتحان دینے کے لیے. اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو گیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات ہیں. اور اگر اس نے یہ ٹیسٹ فیل کر لیا تو پوری دنیا بھی بدلے میں دے کر وہ پاس نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو کئی طریقے ہیں نا پاس ہونے کے. اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے پاس ہو جاتے ہیں؟ ہاں، رشوت دے کے، سفارش کے ذریعے، اور بہت سے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش بھی اس کے اذن سے ہوگی اور جس کی وہ چاہے گا قبول کرے گا. یہ نہیں کہ سفارش کا اذن دے دیا تب سفارش ماننی لازم ہو گئی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لایا جائے گا؟ ہمیں با مقصد پیدا کیا گیا اور پھر ہر امتحان کے آخر میں نتیجہ آتا ہے. تو اسی طرح اس زندگی میں جو امتحان ہے ہم سب کا، اس کے آخر میں بھی نتیجہ آئے گا. لیکن اس دنیا کا امتحان باقی سارے امتحانوں سے بہت مختلف ہے. کسی بھی ایک عام امتحان کی مثال لیجئے کہ اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا امتحان دینا ہے. مثلا کوئی 2-4 نام لے لیجئے امتحانوں کے، CSS کا، میٹرک کا، میڈیکل کا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مثلا CSS کا ایگزام دینا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ سلیبس دیکھیں گے کہ مجھ سے کیا ریکوائرڈ ہے، اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے مجھے کیا آنا چاہیے، کیا پتا ہونا چاہیے. تو اسی طرح جب آپ آخرت کا امتحان دینے چلیں گے جنت میں داخلے کے لیے، تو آپ کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟
کیا آنا چاہیے؟ کیا پتا ہونا چاہیے؟ سلیبس کا پتا ہونا چاہیے نا، کہ کون سی چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں اور کون سی چیزیں جنت سے نکلوانے والی ہیں. نکلوانے کے لیے جان بوجھ کے میں نے یوز کیا. کیا لے جانے والی چیز ہے؟ اللہ کی اطاعت. اور کیا نکلوانے والی چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی. سمپل سی بات ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ بھی کر کے ہمیں دکھا دیا. آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ وہی ہو گیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا فوری طور پر. اور پھر وہ اگزامپل ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا کہ دیکھو اگر تم یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے، سارے امتحانوں میں وہ کرو گے جو اللہ چاہتا ہے، تو نتیجہ تمہاری مرضی کے مطابق پھر نکلے گا. اور اگر وہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. جب آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو پاس ان کی مدر تھی صحابی کی. تو وہ کہنے لگی کہ ہنیم بالجنہ، جنت کی مبارک ہو تم، یعنی تم اتنے اچھے انسان ہو، تم تو جنتی ہو، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ کبھی اس کے منہ سے کوئی لغو بات نکلی ہو جو اس کے جنت میں جانے کی رکاوٹ بن جائے. کیونکہ جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون. فردوس میں جانے والوں کی صفات کیا ہے؟ کہ انہیں لغو سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بیکار فضول یوزلیس قسم کی وین ٹاک سے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. یا اس نے کوئی ایسی چیز نہ دی ہو، یعنی ایک تو یہ تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کی ہو کہ جو لغو میں آتی ہو، یا یہ کہ کوئی ایسی چیز روک نہ لی ہو کہ جس کے دینے سے اس کو کوئی نقصان نہ تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، 2 پین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتا ہے یہ ساتھ والے کے پاس ایک بھی نہیں ہے، اس نے ادھار مانگا ہم سے تو ہم کہتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک قسم کا بخل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے مال ہمارا ہے، لیکن ساتھی کا بھی تو حق ہے اگر وہ ضرورت مند ہے. تو دین ایسا ہے کہ جو آپ کو انتہائی کانشیس زندگی بسر کرنے کے لیے کہتے ہیں. کیونکہ آپ ٹیسٹ میں، کمرہ امتحان میں انسان کیسے ہوتا ہے؟ الرٹ ہوتا ہے نا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ تھیری آپ کتنی بھی اچھی کر لیں، لیکن آپ کو پریکٹیکل میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح آخرت میں بھی آپ کو چاہے کتنا کچھ بھی آتا ہو، لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا، ٹیسٹ پاس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا نہیں بولنا، کون سی چیز لغو میں آ رہی ہے، کون سی چیز کا بولنا درست ہے. یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے. ہم ہر وقت اسی اس میں ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ ٹھیک کہا ہے کہ نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، منہ سے ایسی بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بے سی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، کوئی اچھی بات نہیں کی ہم نے تو اپنے کیے کرائے میں پانی پھیر دیا. پتہ نہیں آپ کے ساتھ کبھی ہوا کہ نہیں؟ آلموسٹ روز ہی ہو جاتا ہے نا ایسے. پتہ نہیں کیوں کہہ دیا، نہیں کہتے، نہ کہتے تو اچھا تھا، نہ کہتے تو کیا بگڑتا تھا. ایسی کتنی ہی کاؤنٹ لیس باتیں ہیں جو ہم نے بیکار قسم کی ہوں گی، یا اپنے ہی کیے کو خود ہی کنڈم کیا ہوگا. یا کتنا ہی نیکی کے موقع اور اپرچونٹیز ہوں گی جو ہم نے ایسے ہی گنوا دیے ہوں گے، جن کو کرنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا ہوگا. بعضوں کا صرف ہمیں ایک بات کہنی ہوتی کسی کے حق میں، لیکن ہم اتنے بخیل ہوتے ہیں ہم اس کی صفائی نہیں پیش کرتے یا اس کے حق میں گواہی نہیں دیتے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ سب اصل میں ہے کیا؟ ان سب چیزوں کا نام کیا ہے؟ امتحان. لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیونکہ اللہ کو کوالٹی کے لوگ چاہیے، چنے ہوئے ٹاپ کلاس لوگ چاہیے. تو اس کے لیے جیسے کمرہ امتحان ہوتا ہے نا، تو یہ دنیا اس کو اپنے لیے کمرہ امتحان سمجھے. اور اگر اس کو ایک دفعہ کمرہ امتحان سمجھ لے گے تو ساری کمپلینٹس ختم. کمرہ امتحان میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پنکھا نہیں چلایا، ہوش ہی نہیں ہوتی. وہاں آپ کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو نہیں پیش کیا آپ نے، آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے سے اچھا کیوں نہیں سلوک کر رہے. کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ نہیں، ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ پیپر پہ. بس یہ ٹھیک ہو جائے کسی طرح، باقی دیکھا جائے گا. اچھا یہاں اس وقت ہماری ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ کمپلینٹس کمپلینٹس کمپلینٹس.
ہر ایک سے کمپلین، ہر ایک سے شکایت، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں یہ احساس کم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ سارے ہی میرے لیے امتحان کے پرچے ہیں.